اللہ کا بہت بڑا احسان کرم اور مہربانی ہے کہ آج ہم پہلی مرتبہ مسابقہ قرأت و تجوید میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں آنا نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، بلکہ یہ کہو تو غلط نہیں ہوگا، آج کی رات انشاءاللہ ہماری مغفرت کی رات ہے، ہمارے لیے رحمت کی رات ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم و مہربانی کی رات ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف قرآن ہے، صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور بہت سارے اقوال ہے قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس میں ایک وجہ جو علماء کرام نے پسند کی ہے کہ قرآن کے معنی ملنا اور ملانا، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو ملاتا ہے۔ تو آج اللہ سے وصل والی رات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور صرف اتنا سوچے میرے پیاروں کہ آج ہم نے اس مدرسہ فیض سلیمانی میں تقریباً 14-15 سال مکمل ہوئے ہیں، اس میں پہلی مرتبہ ہم یہ مسابقہ حسن قرأت پر جمع ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، یہ اساتذہ کی محنت ہے، کاوش ہے، کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے نہ کوئی تقریر کرنا نہ کوئی بات کرنا، کیونکہ وہ تو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، آج تو ہمیں ہمارے بچوں کو سننا ہے اور ہمارے یہاں جو بڑے بڑے عبقری شخصیات آئی ہیں ان کے تاثرات کو سننا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک دو باتیں میں کہوں گا، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے لیے ہم جہاں بھی جمع ہو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں کو اپنے قرآن کی مجلس میں بلاتے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں نا قرآن پاک کی سب سے پہلی منزل کون ہے؟ قرآن پاک کی سب سے پہلی منزل کون ہے؟ اللہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی منزل ہے اللہ، اور ہم قسم کھائے تو غلط نہیں ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر قرآن پاک کی دوسری منزل کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نزل به الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مقرب فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے بہت 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 لا تعداد، کوئی گن نہیں سکتا، لا تعد ولا تحصى۔ اللہ نے فرمایا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکرى للبشر۔ فرشتے کتنے نہیں معلوم، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر مقرب کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی پہلی منزل اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں، دوسری منزل جبرائیل سے بڑھ کر کوئی مقرب فرشتہ نہیں، اور قرآن پاک کی تیسری منزل ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ تینوں منزلیں اللہ نے بیان کی، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی، اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں۔ صرف اتنا سوچے نا کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نہیں۔ تو جب پہلی منزل اللہ اور اللہ جل جلالہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، دوسری منزل جبرائیل امین، ان سے بڑھ کر کوئی مقرب فرشتہ نہیں، تیسری منزل ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور چوتھی منزل آج یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ چوتھی منزل ہے کہ وہی قرآن آج ہمارے سینے میں بھی ہے، اور وہی قرآن آج ہماری زبان پر بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا پوری زمین پر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک عجب بات، احد کے میدان میں، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہوگا،
کیونکہ جب یہ احد میدان میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے آؤ آؤ احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، سب کے سب اللہ کے پیارے، سب کے سب بخشے بخشائے، سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ان سے بڑھ کر مقام کسی کا نہیں ہوگا جو ہمارے نبی کی موجودگی میں شہادت کا مرتبہ پائے ہوئے ہیں۔ اور ایسے 70 صحابہ ہیں، مگر کفن کا کپڑا نہیں ملا، کفن کا کپڑا بہت کم ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان کو ایک ہی کفن کے کپڑے میں رکھا جائے۔ اب دو صحابی جو شہید ہوئے ان کو لایا جا رہا ہے اور ان کو ایک ہی کفن میں رکھا جا رہا ہے، لیکن جب معاملہ آیا کہ اب قبر میں اتارنا ہے، صحابہ کرام ہمارے نبی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ایک کفن میں ہم نے 2 شہید صحابہ کو جمع تو کر لیا ہے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں ہم نے 2 کو جمع کیا ہے، لیکن اب قبر میں اتارنا ہے تو پہلے کس کو اتارے؟ کیونکہ 2 ہے، پہلے کس کو اتارے؟ میرے دوستو، ہو سکتا ہمارے نبی فرماتے شہید ہے، میرے صحابہ ہے، اللہ ان سے راضی ہے، جس کو چاہو اتار دو، کیونکہ غم کا ماحول تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اور ہمارے نبی ایک ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، کیا غم ہوگا؟ لیکن اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم کرو ایہم اکثر اخذا للقرآن، معلوم کرو قرآن کن کو زیادہ یاد ہے۔ ایک کپڑے میں، ایک کفن میں اگر 2 صحابی ہے، ان میں سے قرآن کن کو زیادہ آتا ہے؟ قرآن پاک سے زیادہ شغف محبت کس کو ہے؟ قرآن پاک زیادہ یاد کس کو ہے؟ اذا اشیر الی احدہما، اشارہ ہوتا تھا کہ ان کو یہ 2 میں ان کو زیادہ یاد ہے۔ ہمارے نبی فرماتے یقدمہ فی اللحد، قبر میں پہلے کو رکھا جائے گا۔ تو سوچو قرآن پاک کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ شہداء صحابہ میں بھی اس بات کو ایک ممتاز حیثیت سے دیکھا گیا کہ قرآن پاک کن کو زیادہ یاد ہے، قرآن پاک سے زیادہ تعلق کن کا ہے۔ آج الحمدللہ میرے دوستو قرآن پاک تو سبھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ بولو الحمدللہ پڑھتے ہیں، مگر جو تجوید کے ساتھ پڑھنا واقعتاً یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں جیسا آتا ویسا پڑھتے ہیں نہ میرے پیاروں، اللہ کا کلام ہے، جیسا آتا ویسے نہیں پڑھیں گے، جیسے بتایا گیا ویسے پڑھیں گے۔ اسی لیے اجتماعت الامہ، پوری امت کا اجماع ہے اعلی وجوب التجوید، یہ تجوید کا سیکھنا سکھانا واجب ہے۔ من زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى زماننا ھذا، آج تک امت کا اجماع ہے کہ قرآن وہی صحیح ہوگا جو کس کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ تجوید کے ساتھ۔ ورنہ آپ لوگوں نے عربی سوم میں خلاصہ پڑھا ہوگا، اس میں صاف حدیث رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت۔ کیوں لعنت؟ صاحب خلاصہ فرماتے اذا اخل بمبانیہ او بمعانیہ او بالعمل بما فیہ، جب ہمارا پروناؤنسیشن، ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، اور آپ کو معلوم ہے ایک غلطی کی وجہ سے، لعن جلی ایک غلطی کی وجہ سے پورا ترجمہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، میں آپ تمام سے کہوں گا، یہ ہم اساتذہ کرام یہاں پر بیٹھے ان سے نہیں، آپ سے کہوں گا جتنا ہوئے میرے پیارے بچوں، جتنا ہوئے، یہ 14 سال میں آج ہمارے لیے عید کی رات ہے کہ ہم پہلی مرتبہ مسابقہ حسن تیار کر رہے ہیں، اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرمانے میں۔ لیکن ہم آئندہ سے اس کی بہت محنت کریں کہ قرآن پڑھیں گے تو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں بہت سارے عوام الناس بھی بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے بلیک بن سے آئے ہوئے مہمان بھی بیٹھے ہیں، بمبئی سے آنے والے، سورت سے آنے والے، یہاں خود ہمارے موٹی نرولی کے بہت سارے احباب بیٹھے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا صرف مدرسے کے بچوں کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ محنت کرنا الگ بات ہے کہ برا ہو گیا، صحیح ادا نہیں ہوتا، مگر محنت تو کرنا چاہیے۔ تو سب انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ آج ہمارا یہ پہلا، میں بہت معافی چاہوں گا سب سے،
کیونکہ پہلا جلسہ ہے مسابقہ حسن قرات میں آج ہم نے قدم رکھا ہے. یوں سمجھو کہ آج کا ہمارا جلسہ ایک دودھ پیتا بچہ ہے جس سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اسے معاف کریں اور آئندہ ہم بھی کوشش کریں اور آپ بھی دعا کریں کہ ہم بہت اچھا جلسہ مسابقہ حسن قرات کا منعقد کریں گے انشاءاللہ. اس موقع پر میں بہت 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 شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان اساتذہ کرام کا, خصوصاً قرہ حضرات کا. قاری یاسین ہو یا قاری یاسین ہو, ہمارے پاس قاری بھی بڑے عجیب ہے, یاسین اور ایک یاسین. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. یاسین ہی یاسین ہے ماشاءاللہ. اللہ یہ دونوں قرآن کرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میں سب کو, جیسے ہم کتابوں میں محنت کرتے ہیں نا, بخاری میں, مسلم میں, نسائی میں, ابو داؤد میں, اور اساتذہ تقریر کرتے ہیں اور ہم خوب محنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے نحو پڑھا, صرف پڑھا, صحیح ہے, بہت محنت کرنا چاہیے, بہت محنت کرنا چاہیے. لیکن جیسے محنت ہم وہاں کرتے ہیں ویسے محنت ہم کو اس میدان میں بھی کرنا ہے, تجوید کے میدان میں. کیونکہ آپ جب دور حدیث پڑھ کر باہر جاؤ گے تو ظاہری بات ہے کوئی آپ سے بیان کے لیے کہے گا, کوئی آپ کو کہے گا جمعہ میں خطبہ پڑھانا ہے, کوئی کہے گا آپ کو جمعہ کی نماز پڑھانا ہے, کوئی کہے گا آپ کو موت میت ہوا تقریر کرنا ہے. تو ہم کو جیسے مدرسے کے اندر کے علم میں محنت کرنا ہے, یہ بھی ایک اندرونی علم ہے, اس پر بھی بہت محنت کرنا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے صرف یہ سب محنت کی اور جب ہم فارغ ہو کر گئے اب ہم کو کہتے ہیں بھائی خطبہ پڑھاؤ, تو کہتا نہیں آج میری طبیعت نازک ہے, طبیعت میں نزاکت ہے. اور نہیں میرے پیاروں, ہم کو پورے عالم کے لیے تیار ہونا ہے. تقریر کا میدان ہو, خطاب کا میدان ہو, قرات کا میدان ہو, ترتیل کا میدان ہو, تدبیر کا میدان ہو, خطبے کا میدان ہو, جمعہ کی نماز پڑھانے کا میدان ہو. ہونا ہوا نا ایک بچہ کہیں چھٹی وٹی میں گیا اپنے گھر پر, اب وہ گاؤں کا رہنے والا, تو ابا بہت خوش ہو گئے, اماں بھی بہت خوش ہو گئی. کہا بیٹا وہاں ناشتے میں کیا ملتا تھا مدرسے میں؟ کہا وہ تو چائے اور بسکٹ ملے, اور وہ بھی متعین مقدار میں ملے, زیادہ. تو اماں ابا کو بہت آرام آیا. کہا کہ آج بچے کے لیے انڈا بناؤ. کیا بناؤ؟ چلو ماں نے جلدی جلدی انڈا بنایا, سامنے رکھ دیا. تو بیٹا کیا کہتا ہے معلوم ابا کو, ابا کتنے انڈے؟ بھائی انڈے کتنے؟ ابا نے کہا ایک ہے. اماں کو پوچھا کتنے؟ اماں نے کہا ایک. بھائی جب ایک پکایا ایک بنایا تو ایک ہی ہوگا. تو کہتا نا ہم نے مدرسے میں پڑھا یہ دو. تو ابا حیران, دو؟ تو کہا ایک معہود ذہنی, ایک معہود خارجی. بھائی جیسا ہم نے شرح تہذیب وغیرہ میں پڑھا, القسم الاول فی القسم الاول ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آتا ہے, اور اس پر 35 اشکالات وارد ہوتے ہیں. تو بچے نے بیچارے نے کہہ دیا کہ اماں ابا دو انڈے ہیں. اب باپ کو تھوڑی سمجھ میں آ رہے ماحود ذہنی ماحود خارجی, وہ کسان آدمی کھیڑوت وہ کاشتکار, اس کو کیا سمجھ میں آ رہے؟ اماں کو, اماں نے کہا بیٹا پاگل ہو گیا, مدرسے میں جا کر ایک انڈا ہم نے پکایا تو ایک ہی. کہا نا دو ہے, ایک ماحود ذہنی اور بولو ایک ماحود خارجی. ابا کو آیا غصہ, کہا خارجی میں کو دیتے ذہنی نہیں کھانا. تو ہم کو اس میں بھی بہت محنت کرنا ہے. جیسے علوم عقلیہ, علوم نقلیہ, علوم عالیہ, علوم عالیہ, ہر علم کا ہمیں شیخ سوار بننا. خیر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جلسے کو قبول فرمائے. تو ہماری تو باتیں ہوتی رہتی ہیں, آج تو ہمیں بڑے بڑے حضرات کو سننا ہے. میں اس موقع پر بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے قاری زبیر صاحب کا, دامت برکاتہم کا, کہ انہوں نے حکم بننے کے لیے جو منظوری دی اور بڑی خوشی کے ساتھ دی ہے. اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے جو مغرب کی نماز پڑھائی, میں دل دل میں مغرب کی نماز کے بعد دعا کرتا تھا اللہ ایسا قرآن پڑھنا ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. بہت پیار اور درد اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے قاری عبدالعزیز صاحب کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اور میرے اوپر اتنی زور کی پابندی لگائی گئی ہے, میرے استاد الاساتذہ حضرت قاری و مفتی حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم, جو میرے لیے مربی بھی ہے, محسن بھی ہے, بلکہ میرے بڑے بھی ہے, اور میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, میرے ابا کے درجے میں, میرے محترم, میرے مکرم, میرے مبجل, میرے مفضل. لیکن مجھے بار بار کہا میری تعریف نہیں کرنا, میری تعریف نہیں کرنا, میرے بارے میں کچھ نہیں کہنا. لیکن میں کیا کہوں, اتنا تو ضرور کہوں گا کہ پوری انڈیا کا سفر کر لو یا پورے ملک کا سفر کر لو, ایسا بے تاج بادشاہ تجوید کے میدان میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. بلکہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ بہت اساتذہ کے پاس ہم نے پڑھا, کیونکہ میرا سب سے پہلا پڑھنا جامعہ حسینیہ میں, یہ حفظ میں,
हाँ, हमने बहुत मदरसे के चक्कर लगाए क्योंकि भाग जाता था, बार बार पकड़ पकड़ के लाया जाता था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा दारुल उलूम कंठारिया में, भरूच में भी पढ़ा। और बड़ा अजब मामला लगा क्योंकि पहले यहाँ, क्योंकि बंबई का रहने वाला और पढ़ कहाँ रहा था, जामिया हुसैनिया में, वो सूरत, और फिर सीधा चला गया मैं भरूच दारुल उलूम कंठारिया में। मैं हालांकि मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, लेकिन मैंने देखा किराते सबा तो बहुत बाद में पढ़ा, वहां मेरे को किराते सबा समझ में आ गया था। हालांकि हाफिज हो रहा था, मुझे किराते सबा समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि जब मैं वहां सूरत में था ना, तो वहां सूरत के जितने बच्चे वगैरह थे ना, मैं सबको देखता था कि जो सीन है ना, सीन उसको हाथ से बदल देते। ये मौलवी मुसल्फ का कायदा कौन सा कायदा नहीं मालूम, लेकिन सीन को किससे बदल देते हैं? हाँ, और शीन जो होता है ना उसको भी, हाँ, जैसा हमने सुना करता था, बोलते थे कि हमें नौहारी गया, नवसारी को नौहारी, नौहारी की हूरत, हूरत की तड़के हर के अंगले हर। वाह 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 वाह, क्या है। फिर 2 महीना कंठारिया गया दारुल उलूम में, दारुल उलूम कंठारिया। मैंने देखा सूरत वालों ने शीन को हाथ से बदला और कंठारिया वालों ने शीन के ऊपर जो मेहनत की है, वो जिसने भी नुक्ते लगाए होंगे, यहाँ के उलमा को मालूम है, 3 नुक्ते लगाए शीन पे, भरूच वालों ने 6 नुक्ते और ठोके उसके ऊपर, और क्या कहेंगे मालूम? मोशाय कशम किया उनकी। शीन आप पेट से निकलता तो बहुत सारे, मैं ये कह रहा था, बहुत सारे असातिज़ा को देखा। जामिया हुसैनिया में रहा, दारुल उलूम कंठारिया में रहा, फिर उसके बाद में दारुल उलूम फलाह दारैन में हजरत वाला की माताकी में रहा, फिर उसके बाद में सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम पढ़ने गया, फिर वहां से जलालाबाद के लिए पढ़ने के लिए जाना होता। मतलब बहुत सारे जगहों से आया, लेकिन आज अल्लाह के घर में बैठकर कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, अल्लाह के घर में बैठा हूं। मैंने हर तरह के असातिज़ा को देखा, किसी में जलाल देखा भाई, किसी में जलाल देखा। जलाल कैसा जलाल? जरा कुछ हुआ चलो बाहर जाओ, गए। किसी में जमाल देखा कि क्लास में बैठ के हंस भी रहे तो कुछ नहीं बोल रहे। तो असातिज़ा को मैंने 2 तरह का देखा, किसी में जलाल देखा, किसी में जमाल देखा। मगर अल्लाह की कसम, हमारे उस्तादुल असातिज़ा हजरत कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्तादुल असातिज़ा, इनके अंदर मैंने सब असातिज़ा में जलाल या जमाल, इनके अंदर कमाल ही कमाल को देखा। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला नजर बद से बचाए। और हमारे जैसे अभी ऐलान करने वाले ऐलान कर रहे थे, आप मुसन्निफ भी है कई किताबों के, आप मुहक्किक भी है, आप मुदक्किक भी है, आप साहिबुल राय भी है, आप साहिबुल फदल भी है। अल्लाह, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह ने एक ऐसे साँचे में रखा है कि अब वो साँचा हमको मिलता नहीं। हम अंग्रेजी में कहते हैं वन मैन शो। अगर आपको तजवीद के मैदान में कोई चाहिए तो हमारे उस्तादुल असातिज़ा नजर आएंगे। कारी साहब, मैं बहुत माफी चाहता हूँ आपसे, आपने बिल्कुल मना किया था, लेकिन मेरी जबान खुली और मैंने कुछ अल्फाज कहे, वरना सोचकर तो बहुत कुछ आया था। अल्लाह ताला हम आज के हमारे इस मजमे को कबूल फरमा दे, और इंशाअल्लाह आखिर में हजरत उस्ताद के तासुरात पर हम बिल्कुल गौर से सुने और दुआओं पर आमीन कहे। और ये मुसाबका शुरू होगा, फिर मैं कहता हूँ हमारे मुसाबके के बच्चे ये बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो ये आपकी शख्सियत उनको माफ करे। और दुआ है कि हम आइंदा भी आगे बढ़ चढ़कर अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। मैं तमाम मेहमानों का, गाँव वालों का, तलबा का, असातिज़ा का, हजरत मौलाना आरिफ साहब का, मोहतमीम साहब, हजरत मौलाना मुजीबुल्लाह साहब का, हाफिज अफजल साहब का, वगैरह वगैरह, हमारे बेटे रियाज का, तमाम ट्रस्टियान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबके जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।